بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بلند مرتبہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت میں اپنا ساتھی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے تمام نام بتا دیے تھے جن کو وہ ایک راز کی طرح محفوظ رکھتے تھے۔ آپ کے والد بھی ایک نیک فطرت شخصیت کے مالک تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے بارے میں آپ نے سنا تو دونوں باپ بیٹے کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیے۔ ساتھ ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ زیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی صفوان بھی اسلام کی روشنی میں پا گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے علاوہ غزوہ احد، خیبر، بیعت رضوان اور فتح مکہ جیسے اہم موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رشک آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا اور وہ عراق چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بے پناہ محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادگی پسند تھے، نہایت معمولی کپڑے پہنتے اور بہت سادگی کے ساتھ اپنے خچر کی پیٹھ پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے سے گزرتے، مگر لوگ اتنی سادگی کی وجہ سے انہیں پہچان بھی نہیں پاتے۔ گورنر بننے کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنی ضرورتیں بتائیں، ہم پورا کریں گے، مگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے لیے صرف پیٹ بھر کر کھانا اور اپنے گدھے کے لیے چارہ درکار ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ آپ کو سلطنت کے کاموں سے بہت کم وقت ملتا، لیکن جب بھی ملتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم بھی دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 40 دن بعد ہوئی۔